الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا و توفیق سے آج ہم 9 جمادی الاولیٰ 1445 ہجری بمطابق 24 نومبر 2023 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ پچھلے 2 جمعے ہم نے تخلیق آدم علیہ السلام اور شیطان لعین کا قصہ بیان کرتے ہوئے آئے ہیں، اور یہ جو آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے قرآن کریم میں تقریباً 7 صورتوں میں اس کو بیان کیا گیا۔ سورۃ البقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الکہف، سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد میں مالک نے اس قصے کو بیان کیا۔ چونکہ ہمارا بنیادی طور پر جو ذہن تھا وہ یہ تھا کہ ہم تخلیق آدم پر کلام کرتے ہوئے انسان کی پیداوار اور انسان جو پانی کے نطفے سے بنا ہے، پھر علقہ، پھر مضغہ ہوا، اس پر کلام کریں گے۔ سورۃ الحج کو ہم نے موضوع بنایا تھا آج سے 3 جمعے پہلے، تو وہ بات ہماری آگے سے آگے نکلتے ہوئے آگے پہنچ گئی۔ تو خیر سے پچھلے جمعے کو ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 اور 12 پر کلام کیا، اور پھر 12ویں آیت پر جو شیطان نے یہ کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین پر کلام طول پکڑ گیا کہ اس نے کہا میں بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا۔ اس پر 10 دلائل قائم کیے ہم نے، جو ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 13 کو جو موضوع بنا کر کے آگے بڑھوں گا، سماعت کیجیے۔ جب لعین نے سجدہ نہ کیا، شیطان نے، تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، شیطان نے سجدہ نہ کیا، تکبر کیا، فخر کیا، غرور کیا، اور مالک کائنات نے پھر ارشاد فرمایا، قال، فرمایا کہا، فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ ارشاد خداوندی ہوا، تو یہاں سے اتر جا، پس تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ اب اس مبارک آیت پر ہم کلام کرتے ہوئے کچھ تو تکبر کی مذمت بیان کریں گے، کچھ عاجزی کرنے کی فضیلت بیان کریں گے۔
اور ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس مبارک آیت میں معلوم ہوا کہ جنت مالک نے پیدا کی ہوئی ہے، اور بعض ہمارے لوگ جو ہیں بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جنت کوئی چیز نہیں ہے۔ بھائی جنت ہے اور اللہ کریم نے اس کو بنا رکھا ہے، اور جنت زمین پہ نہیں ہے۔ اترنے کا تعلق اونچائی سے نیچے کی طرف ہوتا ہے، فرمایا اتر جا، تو جنت بلندیوں پر ہے۔ قرآن کریم پڑھیں گے تو مالک کائنات نے یہاں ارشاد فرمایا ایک مقام پر کہ فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی، 7 آسمانوں کے پاس سدرہ کے اوپر جنت ہے، سدرہ کے پاس جنت ہے۔ تو جنت بلندی کا مقام ہے، اور جو عاجزی اختیار کرے گا اسے بلندی کا مقام مالک دے گا، اور جو تکبر کرے گا تو تکبر کرنے والے کے لیے وہ جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ جملوں سے شناسائی رکھتے ہیں تو شیطان کے بارے میں فرمایا انک من الصاغرین، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے، کہ انسان تیری مذمت بیان کرے گا، ہر زبان تجھ پر لعنت کرے گی، اور تکبر کرنے والوں کا یہی انجام ہے، تکبر کرنے والوں کا یہی انجام ہے، اسی انجام کو وہ پہنچتے ہیں۔ تو تکبر بندوں میں ہو تب بھی برا ہے، یہ شیطان نے تکبر کیا نا پہلے، اگر یہ بندوں کے اندر آ جائے تو بندوں کو بڑا نہیں بناتا، بندوں کو چھوٹا کر دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گرا دیتا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں گرا دیتا ہے۔ عاجزی بندگان خدا کو پستیوں سے اٹھا کر کے بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے۔ تو پہلے تکبر کے حوالے سے 4 رسول اللہ کی احادیث پڑھنا چاہتا ہوں، سماعت کیجئے گا۔ پیغمبر اعظم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، روایت بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا حسین انداز، فرمایا کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر فرمایا وہ بد اخلاق اور متکبر ہے، خلق خدا میں بدترین بندہ تکبر کرنے والا ہے، تکبر، غرور، فخر، بڑائی کرنے والا بندہ بدترین ہے، بہترین نہیں ہے، بدترین بندہ ہے جو تکبر کرتا ہے۔ تکبر کرنے والا آپ کو بہترین سمجھتا ہے، میں ہوں، میں نے کہا نا، میں کچھ نہیں ہے، میرے پاس بڑا گھر ہے، بڑی کوٹھی ہے، بڑی گاڑی ہے، بڑا علم ہے، بڑا کاروبار ہے، میرے خد و خال، جسمانی طور پہ بھی لوگ تکبر کرتے ہیں، میرا قد و قامت ہے، نقش و نگار اللہ نے بڑے پیارے بنائے، باڈی بڑی پیاری بنائی، رنگ بڑا گورا ہے، لال ٹماٹر جیسا ہے، آنکھیں بڑی سرمگی ہیں۔ تو میں نے کہا بنانے والے کی تعریف کرنا، تو اپنی تعریف کرنے لگ گیا، اس کی تعریف کر جس نے تجھے بنایا ہے، اور اس کی تعریف کرتے ہوئے سجدے میں گر کہ تو نے مجھے حسین بنایا۔ اگر تیری جسمانی کیفیت ٹھیک ہے تو پھر بھی بنانے والے کی تعریف کر، اگر تجھے کاروبار دیا تو دینے والے کی تعریف کر، تیرا مکان بڑا ہے تو جس نے دیا ہے اس کی تعریف کر، گاڑی اچھی ملی ہے تو اس کی تعریف کر جس نے دی ہے، دینے والا تو مالک ہے، تو خامخواہ تکبر میں پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی تعریف کر، وہ راضی ہوگا، اور بڑائی نہ مار، بدترین بندہ نہ بن، بہترین بندہ بن، بندہ بننا ہے تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ ہاں، یہ انداز بندگی نہیں ہے کہ بندہ بڑائی مارتا رہے، نا، عجز اختیار کر،
دوسری حدیث سنیے میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو پہلے جو پڑھی مسند امام احمد میں سے، اب یہ حدیث امام بخاری نے کتاب اللباس میں ذکر کی، اس کو ارشاد فرماتے ہیں امام بخاری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ علیہ السلام نے جو تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند لٹکائے گا تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ تکبر کے ساتھ پاجامہ ہو، شلوار ہو، تہبند سے دھوتی کہتے ہیں ہم، وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کو اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ عجیب تماشا ہے کائنات میں، عجیب تماشا ہے دنیا میں۔ عورتوں کو حکم ہے یہ اپنے پاؤں تک بھی چھپا لیں، ٹخنے بھی چھپائیں، پاؤں بھی چھپائیں، آنا جانا ہو تو جرابوں کا استعمال کر لیں، ہاتھوں پر بھی دستانے چڑھا لیں، اور اپنا پردہ کر کے باہر نکلیں، اور بالخصوص ٹخنے ننگے نہ کریں، یہ اپنے یہ چھپانے کی چیز ہے۔ اور مرد کو حکم ہے ٹخنے ننگے کرے، ٹخنوں کے اوپر چادر پاجامہ شلوار اوپر ہو۔ عجیب تماشا فیشنیں یہ رواج دے دیا، لڑکے شلواریں نیچے لٹکاتی ہیں، لڑکیاں اوپر چڑھاتی ہیں۔ ہر وہ کام کرنا ہے ان لبرل لوگوں نے، سیکولر لوگوں نے، اور فیشن پرست لوگوں نے، فیشن پرست خواتین نے، جن کو شریعت کی شرک سے واقفیت نہیں ہوتی کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، حدیث اس بارے میں کیا کہتی ہے، ہر اس کام کی مخالفت کرنی ہے جو شریعت کے خلاف جا رہا ہو۔ اب کپڑا تو پہننا ہے لیکن ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے، اب ٹخنوں سے نیچے رکھیں گے۔ عورت کو حکم ہے ٹخنے ڈھانپ کے رکھے، وہ ننگے کرے گی، کیا بات ہے۔ ہیلمٹ نہ ہو تو 2000 روپے کا چلان، اور عورت کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، کوئی چلان نہیں، کوئی چلان نہیں۔ کون پوچھے گا، کون پوچھے گا؟ اور بھائی کوئی ایسا بھی قانون بنا دو، کوئی ایسی بھی تاریخ رقم کر دو اپنے دور میں کہ لوگ بعد میں تمہیں اچھا کہیں۔ ہیلمٹ نہیں چلان، میں نے کہا ننگے سر عورتوں کا بھی چلان کر دو، شریعت نے منع کیا ہے، بالوں کو چھپانے کا حکم دیا ہے، بالوں کو ڈھانپ کے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ بال عورت کی زینت ہے، صرف اپنے مرد کے سامنے ظاہر کرے، اور مردوں کے سامنے تو ظاہر نہ کرے اس کو۔ تو شریعت کی مخالفت چھوڑو، تکبر چھوڑو، عجز اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسری حدیث آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان فرمائی، ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی یہ حدیث پاک ہے، پیغمبر اعظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کی طرح آدمیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا، ہر طرف سے ذلت انہیں ڈھانپ لے گی، انہیں جہنم کے قید خانے کے طرف لے جایا جائے گا جس کا نام بولس ہے، آگ ان پر چھا جائے گی، اور انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ اور خون پلایا جائے گا۔ تکبر کرنے والے، بڑے بننے والے، فخر کرنے والے، غرور کرنے والے، اترانے والے، اور بندگان خدا کو نیچا دکھانے والے، مخلوق کے سامنے مخلوق کو حقیر سمجھنے والے، مخلوق کے سامنے اللہ کے بندوں کے سامنے اپنی بڑائی مارنے والے، گردنوں میں سریا رکھنے والے، پٹک پٹک کر کے قدم اٹھانے والے، گریبان کھول کر بدماشوں کی طرح چلنے والے، یہ شرفا نہیں ہیں، بدترین بندے ہیں۔ قیامت کے دن یہ بڑا بننے والے چیونٹیوں کی طرح آدمیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو تکبر کس بات کا میرے بھائی؟ تکبر نہ، شیطان نے تکبر کیا تو اللہ نے ذلت اور رسوائی کا توق اس کے گلے میں ڈال کر کے اتار دیا جنت سے اس کو۔ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کو استاد فرشتوں کا کہلانے والا تھا، لیکن تکبر لے ڈوبا اسے۔ تکبر نے بڑے بڑے لوگوں کو تباہ کیا، فرعون کو غرق کیا،
نمرود کو تباہ کیا، اور دنیا میں جس نے بھی تکبر کیا مالک نے اس کو انجام تک ضرور پہنچایا۔ دنیا نے پھر نظارہ بھی دیکھا ہے کہ تکبر کرنے والے کا سر اونچا نہیں رہتا، نیچا ہو جاتا ہے۔ اور کسی کہنے والے نے بڑے حسین انداز میں کہا، اتنا مغرور نہ بن، سامنے تاریخ بھی رکھ، بانٹنے والا بھی خیرات پہ آ سکتا ہے۔ ہم نے بانٹنے والوں کو بھی دیکھا ہے مانگتے ہوئے، ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کی اپنی گردنوں میں سریے تھے، اولاد کے لیے بڑا کچھ بنایا، پھر اولاد نے اجاڑا، اولاد کاروبار سے ہاتھ دھو بیٹھی، اولاد کارخانے فیکٹریاں بیچ بیٹھی، اولاد روڈوں پہ آ گئی، کرائے کے گھروں میں آ گئی، پھر وہ لوگوں سے ہیلپ لیتے ہوئے بھی دکھائی دیے۔ باپ کا بڑا نام تھا لیکن اولاد آگے کیا نکلی۔ تمہارا متکبر بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے میں چوتھی حدیث آپ کو سنانا چاہوں گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام مسلم نے یہ حدیث اپنی صحیح میں لکھی ہے۔ رائی کا دانہ دور پڑا ہو تو بندے کی نگاہ میں چڑھتا نہیں ہے، معمولی سا ہوتا ہے رائی کا دانہ، لیکن اگر اتنا بھی تکبر ہوگا تو مالک کائنات اس کو جنت میں داخلہ نہیں، جہنم کا اس کو ایندھن بنائے گا۔ تو یہ تکبر اچھی چیز تو نہ ہوئی نا، جو اللہ کے دربار میں بھی گرا دے، پیغمبر کے بارگاہ میں بھی گرا دے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ سے بھی بندے کو گرا دے، اللہ کے دربار میں بھی دھتکارا ہوا بندہ کہلائے۔ اور یہ شیطانی صفت ہے تکبر، رحمانی صفت نہیں ہے، یہ اللہ کی پسندیدہ صفت نہیں ہے تکبر۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، عجز پسند ہے، تواضع پسند ہے۔ تکبر، کبریائی، یہ اللہ کو زیبا ہے جس نے بندوں کو بنایا ہے۔ تو بھائی تو بندہ ہے تے بندہ رہنا ہی، ایویں قادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ اتنا تکبر، اتنا غرور۔ ہاں کبھی لباس میں بھی تکبر بندہ کرتا ہے، او میں نے جو لباس پہنا یہ برانڈڈ ہے، واہ واہ کیا بات، تجھ سے کس نے پوچھا ہے؟ اتنے کا آیا ہے۔ میں نے کہا کس نے پوچھا کتنے کا آیا ہے؟ جوتے برانڈڈ پہنتا ہوں، چشمہ بھی بڑا اعلیٰ لگاتا ہوں، کس نے پوچھا ہے جناب کتنے کا چشمہ ہے؟ کیوں اپنی تعریفیں خود کرتا ہے؟ ہاں میں نے گھر میں جو قالین بچھایا کمال ہو گئی، بڑا مہنگا آتا ہے، کبھی خواب میں بھی تم نے نہیں دیکھا ہوگا۔ میں نے کہا ایسے خواب حضرت آپ دیکھیے، ہمیں ایسے خواب نہ دکھائیے، ہمیں تو وہ خواب دکھائیے جو پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقبول غلام امیر اہل سنت نے کہا ہے، چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرانا مدنی مدینے والے۔ تو ہمیں مت دکھائیے ایسے خیالات، ہمیں مت ان باتوں کی طرف الجھائیے، عاجزی اختیار کیجئے، عاجزی۔ اب آئیے عاجزی کے متعلق 4 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے میری طرف یہ وحی نازل فرمائی ہے کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر تکبر نہ کرے، دوسروں پر تکبر نہ کرے، عاجزی اختیار کرے۔ جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے، جو غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ اسے ذلیل و خوار کر کے اٹھائے گا قیامت کے دن۔ دوسری حدیث سنیے میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام کی پیاری زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی سے روایت ہے، حضور سراپا نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ عاجزی اختیار کرو، اللہ پاک
عاجزی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور تکبر کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ عاجزی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تکبر کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ او میرے عزیزو، او میرے کرم فرماؤ، تکبر بڑائی نہ دکھایا کرو، اس سے لوگ بھی معیوب سمجھتے ہیں اور لوگوں کا خالق حقیقی بھی معیوب سمجھتا ہے۔ رسول اللہ بھی اس بندے کو اچھا نہیں کہتے، عاجزی والے کو پسند کرتے ہیں۔ لوگ بھی عاجزی کرنے والے بندے کو پسند کرتے ہیں، لوگ بھی متواضع بندے کو پسند کرتے ہیں، لوگ بھی عجز و نیاز کے ساتھ جو بندہ رہتا ہے اسی کی تعریف کرتے ہیں۔ تو لوگوں کے لیے تو عاجزی خیر نہیں کرنی، لوگوں سے عاجزی کرنی ہے، لوگوں کے لیے عاجزی نہیں کرنی۔ جملے پہ غور کیجئے گا، لوگوں کے سامنے عاجزی کرنی ہے، لوگوں کے لیے عاجزی نہیں کرنی۔ اس کا صلہ اللہ سے لینا ہے، مالک سے لینا ہے کہ وہ عجز کرنے والے بندے کو اپنی بارگاہ میں بڑا بلند و بالا مقام عطا فرماتا ہے۔ دوسری حدیث سنیے گا، میرے حضور سراپہ نور علیہ السلام نے، تیسری حدیث عاجزی کے متعلق سنیے گا، کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا حسین انداز ہے، فرمایا رسول اللہ نے، جس نے قدرت کے باوجود اللہ پاک کے لیے اعلیٰ لباس ترک کر دیا، اللہ پاک قیامت کے دن اسے لوگوں کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ یہ ایمان کا جوڑا چاہے تو پہن لے۔ اب خلاصہ کلام کیا ہوا؟ دنیا کے اندر رہتے ہوئے مہنگا ترین لباس اس لیے چھوڑ دیا، کس لیے چھوڑا؟ اللہ کے حضور عجز کرتے ہوئے پہن سکتا ہے، چھوڑ دیا۔ اب چھوڑنے کے کئی انداز ہو سکتے ہیں۔ چھوڑ دیا کہ میرا بھائی غریب ہے، کہیں وہ میرے کپڑے دیکھ کر کے اپنے آپ میں کمی محسوس نہ کرے، چھوڑ دیا۔ میرے رشتہ دار مجھے دیکھ کر کے نقل میں نہ اتر آئیں، چھوڑ دیا۔ اور کئی وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ قدرت ہے نہیں پہنا، قدرت ہے پیسے ہیں نہیں پہنا۔ اسلام صفائی پسند ہے، اسلام گندے میلے کچیلے بندے کو پسند نہیں کرتا، اسلام بکھرے ہوئے بالوں والوں کو بھی پسند نہیں کرتا، بدبو کے بھب کے لباس سے اٹھ رہے ہوں اس کو بھی اسلام پسند نہیں کرتا۔ لیکن تکبر، غرور، فخر کرنے والے کو بھی اسلام پسند نہیں کرتا، عاجزی اختیار کرنے والے کو اسلام پسند کرتا ہے۔ تو عاجزی اور ہے، عاجزی کی بنا پر وہ عمدہ لباس چھوڑا تو مالک کائنات نے قیامت کے دن ایمان کا جوڑا عطا کیا، چاہے تو پہن لو۔ واہ واہ! تو میں نے کہا بھائی جان مہربانی کر کے اگر پہن بھی لیا تو جائز تو ہے، ناجائز نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے پہن لو اگر پہننا ہے، لیکن پہننے کے باوجود فخر نہ کرتے پھرو، تکبر نہ کرتے پھرو، عاجزی اختیار کرو۔ جس کے سامنے تکبر کر رہے ہو سکتا ہے کل قیامت کے پہلے، کل قیامت کا دن آنے سے پہلے دنیا میں مفاقات عمل ہے نا کہ وہ جناب والا اس کی جگہ آپ کھڑے ہو جائیں، وہ آپ کی جگہ کھڑا ہو جائے، اب کیا بنے گا جناب؟ اب ذلت و رسوائی مقدر بن جائے گی۔ آئیے چوتھی حدیث سنیے ذرا، عاجزی کے متعلق میرے کریم آقا نے کیا ارشاد فرمایا۔ راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ آواز بھی ذرا بلندی والی نکالیے۔ آگے ارشاد فرمایا، اور جو مسلمان بھائی پر بلندی چاہتا ہے اللہ پاک اسے پستی میں ڈال دیتا ہے۔ یہ بلندی چاہتا ہے اللہ پستی میں ڈالتا ہے، یہ اپنے بھائی کے ساتھ عاجزی کرتا ہے اللہ بلندی عطا فرماتا ہے۔ او بھائی یہ رسول کریم علیہ السلام کی مبارک حدیث ہے یہ رسول پاک علیہ السلام کی، اور معجم اوسط میں بیان کی گئی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرو
مسلمان بھائیوں کے ساتھ منکسر المزاج ہو کر کے کلام کرو، ملو ملنساری میں بھی عاجزی، تکبر نہ 4 حدیثیں پڑھ چکا ہوں اور پیچھے آیت کریمہ سورۃ الاعراف کی پڑھتے ہوئے آگے بڑھاؤں۔ شیطان نے تکبر کیا تو مالک نے اسے جنت سے اتار دیا، نکل، یہاں تکبر کرنے والے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو جنت تو کمزوروں کو ملے گی، عاجزی کرنے والوں کو ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے سنیے ذرا، مالک کائنات کے لیے جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ بلندی عطا کرتا ہے، اور جو اپنے نفس کی خاطر بلندی چاہے اللہ اسے پستیوں میں ڈال دیتا ہے، اللہ اسے ذلت و رسوائی کا لباس پہنا دیتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے بھی ذلیل ہو جاتا ہے، اور پھر مالک کائنات کی بارگاہ میں بھی اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں رہتا۔ سیرت فاروق اعظم میں یہ حسین واقعہ درج ہے۔ فاروق اعظم کا مبارک دور ہے، حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین اور کم و بیش 23 لاکھ مربع میل کے حاکم سیدنا عمر فاروق اعظم اور سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ ملک شام کا سفر کر رہے ہیں۔ ملک شام کے سفر کے دوران ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں پانی جمع ہے، پانی اکٹھا ہوا پڑا ہے، اور پانی اتنا ہے کہ گھٹنوں تک پانی ہے۔ آپ نے اپنی سواری سے اتر کر پاؤں سے موزے اتارے، روایت میں ہے کہ کاندھے پر رکھے، اور کاندھے پر رکھ کر کے آپ وہاں سے چلے، اور وہاں سے جب چلے تو حضرت سیدنا ابو عبیدہ نے کہا، میرے آقا، میرے امیر، خلیفۃ المسلمین، آپ نے اس عالم میں ان کے سامنے جائیں گے؟ آپ سواری سے نیچے اترے ہیں، موزے اتار کے کاندھوں پہ رکھ لیے ہیں، اور اونٹنے کی مہار پکڑی ہوئی ہے، ان لوگوں کے سامنے اس حال میں جائیں گے، ان کے سامنے ہماری عزت افزائی کوئی نہیں ہوگی۔ فاروق اعظم نے جو جملے ارشاد فرمائے کمال کے جملے ہیں، تاریخ ساز جملے ارشاد فرمائے، فرمایا، اے ابو عبیدہ، یہ بات تمہارے علاوہ کوئی کہتا تو میں اسے ایسا مزہ چکھا دیتا، ایسا مزہ چکھا دیتا کہ امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اسے عبرت بنا دیتا۔ لیکن پھر ارشاد فرمایا، ہم لوگ بے سر و سامان تھے، پھر اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے۔ جب بھی ہم نے اللہ پاک کی عطا کردہ عزت کے علاوہ سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ پاک ہمیں رسوا کر دے گا۔ عزت مانگنی ہے تو اللہ سے مانگیے، عزت دینے والا اللہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی اللہ کے اختیار میں ہے دینا، اور ذلت بھی اللہ کے اختیار میں دینا ہے۔ تو بندوں سے عزت کے خواہاں مت رہیے، بندگان خدا کو عزت جس نے دی ہے اس کے دربار میں عاجزی اختیار کیجئے، بندوں سے بھی ملنساری میں عجز اختیار کیجئے، بندگان خدا کے ساتھ بھی پیار محبت کی فضا کو قائم رکھیے، بندگان خدا کے ساتھ بھی نرمی اختیار کیجئے۔ اگر اللہ پاک نے کوئی منصب دے دیا ہے تو مہربانی کیجئے ماتحتوں کے حق میں بھی نرم ہو جائیے۔ اگر اللہ نے کوئی سیٹ دے دی ہے، کوئی اللہ نے عہدہ عطا کر دیا ہے، تو ماتحت بھی تو انسان ہیں، ماتحت سے بھی تو غلطی ہوتی ہے، ماں بدولت بھی تو غلطیوں سے پاک نہیں ہے، دن رات اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن وہ پردہ پوشی ڈال لیتا ہے، پردہ پوشی کر لیتا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کے قرآن کی مبارک سورہ اعراف کی آیت نمبر 13 میں نے پڑھی ہے، اور 14ویں آیت میں یہ ہے، جب مالک نے اسے کہا دفع ہو جا شیطان کو، نکل جا، مردود ہے، تکبر کرنے والے کے لیے کوئی جگہ یہاں جنت میں نہیں ہے، نکل، نیچے اتر۔ اب اس نے کیا کہا؟ اس نے ایک عرض کی بارے الہ میں، قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین۔ وہ بولنے لگا، شیطان کہا، شیطان نے، تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے
جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے، اللہ نے فرمایا جا میں نے اس دن تک تجھے مہلت دے دی ہے۔ اب کب تک مہلت دی ہے؟ سورہ ہجر میں اس بات کو یوں بھی بیان کیا، قال فإنک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، فرمایا اللہ نے پس بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت تک، دن تک مہلت دی گئی۔ پہلا نفخہ سور پھونکنے تک، دوسری سور نہیں، پہلا اسرائیل علیہ السلام جب پھونکیں گے سور پھونکیں گے، اس وقت تک اس کو مہلت دی ہے۔ آگے جو اس نے کرتوت اپنے دکھائے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جو بدتمیزانہ انداز میں اس نے کلام کیا ہے، ہم اگلے جمعے کو یہاں سے بات شروع کر لیں گے۔ 3 جمعے پہلے ہم نے سورہ حج کی آیت نمبر 5 کو لیا تھا، پھر اسی سے مضامین کھلتے گئے، تو آج سورہ اعراف میں ہم آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بعد پھر ہم سورہ حج کی طرف دوبارہ بڑھیں گے۔ اللہ کریم مجھے آپ عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔